रहीम साहिबो, कौमों और मुल्कों की तारीख़ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम अय्याम के बरक्स बहुत बड़ी कुर्बानियाँ मांगते हैं। ये दिन हर कौम पे आते हैं और हर कौम के सपूत इन लम्हात के लिए जान हथेली पे रख के लड़ते हैं। साहिबो, इस दिन ये दिन माँओं से जिगर गोशे और बापों के आखिरी सहारों की कुर्बानी मांगते हैं। सरफरोशान वतन सर पर कफन बांधकर मैदान जंग की तरफ रवां होते हैं और वो ऐसी तारीख़ रकम करते हैं कि जो रहती दुनिया तक याद रखी जाती है। पाकिस्तानी तारीख़ के बारे में भी बहुत से लोग जानते हैं कि इंडिया ने हमें दिल से कबूल नहीं किया था। 1948 में हमें कश्मीर में जंग लड़ना पड़ी और 1965 की एक रात बग़ैर इत्तला के उन्होंने शब खून मारा और वो सुबह का नाश्ता लाहौर में करना चाहते थे। पाकिस्तानी कौम सो रही थी, लेकिन उनके मुकद्दर जाग रहे थे और इंडिया को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि सोया हुआ शेर भी शेर ही होता है। जो ही वो बेदार होता है वो अपना काम कर दिखाता है। इंडिया ने खामोशी से पाकिस्तान पर हमला कर दिया और लाहौर में मौजूद बलोच रेजिमेंट के मेजर शफकत बलोच ने मुट्ठी भर साथियों के साथ इब्तिदा की और इंडियन फ़ौज को BRB नहर के उस पार उस वक़्त तक रोके रखा जब तक शिकस्त उनका मुकद्दर नहीं बन गई। 7 तारीख़ को यौम फ़ज़ाइया के लिहाज से हम बहुत अहम समझते हैं। साहिबो, ये बात आपके इल्म में होगी कि सरगोदा छावनी पाकिस्तान की मेन छावनियों में शुमार होती है और ग़ालिबन सबसे बड़ी छावनियों में शुमार होती है। हर स्क्वाड्रन लीडर की ड्यूटी होती है कि वो अलर्ट हो के अपने तैयारे में बैठे ताकि किसी भी वक्त रडार पर नज़र आने वाली कोई चीज़, कोई दुश्मन का तैयारा या कोई और चीज़ हो तो वो उसके लिए तदारक करे, उसके लिए बंदोबस्त करे। तो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम अपने तैयारे में बैठे रडार पर देख रहे थे कि इंडिया से तैयारों की एक डार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। दिन के तड़के में दोपहर की चमकती धूप में ये मंजर देखते हुए उनके जिस्म में खून की एक ख़ास गर्दिश पैदा हुई। उसके साथी ने कहा कि रहने दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं तो फिर कब वो वक्त आएगा जब इंडिया को हमने सब सिखाना है। उन्होंने अपना तैयारा फ़िज़ा में बुलंद किया। यूँ ही इंडिया वालों ने उस पर फायर किया तो उसने अपने तैयारे को लुढ़काते हुए वो नीचे ले आए। तसर ये दिया कि मेरा तैयारा शायद डैमेज हो गया है, लेकिन जो ही इंडियन तैयारे उससे आगे निकले तो उसने 58 सेकंड में 5 तैयारे भून कर ज़मीन पर गिरा दिए। जब ये मंज़र सरगोदा की आवाम अब मकानों की छतों पे चढ़ के देख रहे थे तो नारा अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और इसके साथ ही जब MM आलम सरगोदा छावनी में वापस आए तो लोगों ने उनको कंधों पर उठा लिया और वहाँ फल्क शिगाफ नारे सुनाई दे रहे थे। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। उन्होंने 5 से 58 मिनट में 5 तैयारे गिरा के ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया था जिसे आज तक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सका। और मेरा दिल कहता है, मेरी छठी हिस्स कहती है कि क़यामत की दहलीज तक ये रिकॉर्ड न टूटेगा। MM आलम के बारे में मैं मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि MM आलम के वालिद सरकारी मुलाज़िम थे। वो 1935 में पैदा हुए, 1947 में हिजरत करके कराची आए। उनके वालिद का तबादला ढाका हुआ तो वो ढाका चले गए और वहीं 1953 में उन्हें कमीशन मिला
اور وہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور 30 سال تک انہوں نے پاکستان فوج کے ساتھ اٹیچ رہ کر زندگی کے دن گزارے۔ 1965 میں یہ 5 طیارے گرانے والا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ایم عالم کا شمار قومی ہیروز میں ہونے لگا اور ان کو ہر شہر میں بعد میں ایک ہیرو کے طور پہ لوگوں کو دکھایا گیا۔ اور مجھے وہ لمحے بھی یاد ہیں جب ان کو بلدیہ ہال جہانیہ لایا گیا تھا، گلزار مشہدی اور دیگر لوگ سٹیج پر موجود تھے اور وہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ ایم عالم کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی کہ ان کے والد اور والدہ یکدم فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں کے پاس جا کے کہا کہ پلیز آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیجئے۔ اب میری زندگی میں بڑا اہم اور نازک موڑ آیا ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی ہے اور مجھے اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ان کے بہن بھائی پڑھ بھی گئے اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، لیکن ان کو اپنی مصروفیات اور دیگر معاملات کی وجہ سے وقت ہی نہ ملا کہ وہ شادی کر سکیں۔ وہ 1971 میں بھی اپنا طیارہ اڑانا چاہتے تھے لیکن انہیں اجازت نہ دی گئی۔ اور پاکستانی قوم کے حوالے سے میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیروز کو صحیح طور پہ خراج تحسین پیش کرنے کا شاید طریقہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کا دور تھا اور کسی نے ایم عالم کے بارے میں ان کے کان بھرے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ بڑا ہی ہیرو سمجھنے لگا ہے، تو کچھ مشاورت کے بعد ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کو 30 سالہ سروس کے بعد جبری ریٹائر کیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک وقت وہ تھا جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم آپ کو کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایم عالم نے کہا کہ میں شروع سے لے کے پاکستانی ہوں، آج بھی پاکستانی ہوں اور پاکستانی کی حیثیت سے جب اپنی جان جانیہ آفرین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کمانڈر ان چیف نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی حب الوطنی کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ تھا اور ہم نے ان کو جبری ریٹائر کر کے انہیں کیا سبق دیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ اپنی جان پہ سہ گئے۔ وہ ریٹائر جیسے بھی کر دیے گئے۔ 1982 میں انہیں شام کی طرف سے ٹریننگ کے لیے بلایا گیا تو 5 سال تک وہ شامی فضائیہ کو ٹریننگ دیتے رہے۔ وہ عملی طور پہ جنگ کے عادی تھے۔ وہ کشمیر جہاد میں بھی شامل ہوئے، وہ افغانستان کے جہاد میں بھی شامل ہوئے اور انہی کے مشورے تھے کہ روس وہاں تنکوں کی طرح بہہ کے رہ گیا اور 1999 میں ان کا آخری سپاہی روتا ہوا سرحد پار کر گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا تو گھر نہیں تھا۔ وہ چکلالہ ایئر بیس پہ رہا کرتے تھے اور وہیں انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنا رکھی تھی۔ 4000 کے قریب ان کے پاس کتابیں تھیں اور وہ جو بھی آتا اسے کتاب کا گفٹ ضرور دیتے تھے۔ 2010 میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں شروع سے ہی آرمی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا اور اللہ نے میری خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ کچھ دیر تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتے رہے اور پھر وہ وقت آیا کہ 2011 میں وہ فوت ہو گئے اور ان کو کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ایم عالم ہیں جن کے طیاروں کی بھی جس کے طیاروں کی پرواز اور ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ملکہ ترنم نور جہاں نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے تھے۔ ملی نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں،
اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، اے جرأتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں، جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی ہوں وہ تم کو دعائیں، قوم کے اے جری پاسبانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، ساتھ جائے گی آواز میری۔ اور پھر سے پہلا شعر میں کہوں گا، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔